السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں سلطان قطب الدین ایبک کا مقبرہ، کیسے اس کی پراسرار موت ہوئی اور کیسے اس نے ہندوستان پر حکمرانی کی شہاب الدین محمد غوری کے بعد۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک کی تاریخ پیدائش 1150 عیسوی اور جو قطب الدین ایبک ہے اس کی تاریخ وفات 1210 عیسوی ہے۔ اس کی جو وفات ہوئی وہ بڑا المناک واقعہ ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فارس کے نیشا پور میں ایک قاضی نے اسے خریدا تھا، یہ غلام تھا۔ نیشا پور کے قاضی کے پاس اس نے تیر اندازی اور گھڑ سواری کے علاوہ دیگر ہنر بھی سیکھے۔ جب قاضی کی وفات ہو گئی تو قاضی کے بیٹوں نے اس کو غزنی میں محمد غوری کے پاس دوبارہ فروخت کر دیا۔ محمد غوری نے اسے شاہی استبل میں افسر کے عہدے پر فائز کیا۔ خوارزمیہ غورید جنگوں کے دوران اسے سلطان شاہ کے اسکاؤٹ نے پکڑ لیا تھا۔ غورید کی فتح کے بعد اسے رہائی مل گئی اور محمد غوری کی طرف سے بہت پسند کیا گیا۔ 1192 میں تزائن کی دوسری جنگ میں غوری فتح کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ایبک کو اپنے ہندوستانی علاقوں کا انچارج بنا دیا۔ ایبک نے چہمانہ، گہداوالا، چلوکیہ، چندیلا اور دیگر سلطنتوں کو فتح کیا اور سلطان شہاب الدین محمد غوری کی ہندوستان میں طاقت کو بڑھایا۔ جب 1206 میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کا انتقال ہوا تو ایبک نے شمال مغربی ہندوستان میں غوری کے علاقوں کے کنٹرول کے لیے ایک اور سابق غلام جنرل تاج الدین کے ساتھ جنگ کی۔ اس مہم کے دوران اس نے غزنی تک پیش قدمی کی، اگرچہ بعد میں اس نے پسپائی اختیار کی اور لاہور میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ اس نے برائے نام طور پر محمد غوری کے جانشین غیاث الدین محمود کی حاکمیت کو تسلیم کیا، جس نے سرکاری طور پر ہندوستان کا حکمران تسلیم کیا۔ ایبک کی جانشین ارم شاہ نے کی اور پھر اس کے داماد التمش نے، جس نے ہندوستان کے ڈھیلے ہوئے غوری علاقوں کو طاقتور دہلی سلطنت میں تبدیل کیا۔ ایبک کو دہلی میں قطب مینار اور اجمیر میں بھی 2.5 دن کا جھونپڑا بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایبک کی جو موت ہے، ایبک لاہور میں اس کی وفات پایا۔ یہ چوگان کھیل رہا تھا، چوگان جسے ابھی پولو کہتے ہیں۔ یہ چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر اس کی موت ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اس کی موت ہوئی تو جو لاہوری گیٹ ہے، جسے ابھی لوہاری گیٹ کہا جاتا ہے، اس کے باہر کھلے میدان میں اس کی تدفین ہوئی اور اس کا مقبرہ بنایا گیا، جو بعد میں
جو راجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اس کو مسمار کر دیا گیا۔ اور پھر پاکستان جب بنا تو پاکستان کی حکومت نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، کیونکہ ایک یہ ثقافتی ورثہ ہے اور مسلمانوں کا ایک حکمران گزرا ہے جس نے پورے ہندوستان پر حکمرانی کی ہے۔ یہ اس کا تعلق غلام خاندان سے تھا، یہ خاندان غلامہ سے تھا، خاندان غلامہ سے تھا۔ خاندان غلامہ کے جو 10 حکمران گزرے ہیں ان میں سے یہ پہلا حکمران تھا خاندان غلامہ کا۔ اللہ کے کام ہیں، دیکھو کدھر یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ نیشا پور میں پہلے بکا، اس کے بعد اسے غزنی میں لایا گیا، ادھر فروخت کیا گیا سلطان شہاب الدین محمد غوری کے پاس، پھر کدھر سے کدھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے پہنچا دیا۔ گھوڑوں کے اسطبل میں بھی اس نے ملازمت کی، کام کیا، پھر فوج کا جنرل بنا دیا گیا اسے ہندوستان کے علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کہ وہ کسی کو گدھا سے شاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی وقت بھی عروج پر لے کر جا سکتا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک غلام جو ہے وہ پورے اتنے بڑے انڈو پاک، اتنے بڑے ہندوستان کا، بر صغیر کا وہ حکمران بنے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ محمد تصور میرا جو یوٹیوب چینل ہے ایم تصور آفیشیل کے نام سے ہے، کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔